اب لوگ سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ملنا ہی ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں ملتا؟ دیکھو ڈائریکٹ ملے گا لیکن ایک سسٹم ہے روحانیت. جیسے آپ کو میں ایک بات بتاؤں, دریا تو دریا کا رخ اگر ڈائریکٹ کھیتی کی طرف ہو جائے تو دریا تیزی سے بہتا ہے, تو بتاؤ کھیتیاں اگے گی کہ اجڑ جائے گی؟ اجڑ جائے گی, کیونکہ نرم و نازک کھیتی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے کہ وہ دریا کے بہاؤ کو برداشت کر سکے. تو اس کے لیے جن کسانوں کی عقل سلامت ہے اور جو خاندانی کسان ہے, تو خاندانی کسان جو ایسے جعلی بن گئے وہ نہیں. انسان کسی معاملے میں ہو خاندانی ہونا چاہیے, اس لیے کہ جو خاندانی ہوتے ہیں ان کے پاس خاندان کی روایتیں ہوتی ہے. یہ خاص بات آگے بھی اس کو یاد رکھنا, اگر کسان بھی خاندانی ہو تو وہ گر جانتا ہے کھیتی کرنے کے, اور جو کسی کو یوں ہی کسی نے بنا دیا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہل چلانے کا انداز بھی کیا ہوتا ہے, کیونکہ بیل کے پیچھے چلنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے, اس کو ہانکنے کا بھی ایک ہنر ہوتا ہے. اس لیے خاندانی کسان کیا کرتے ہیں, وہ ڈائریکٹ دریا کی طرف نہیں جاتے بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالتے ہیں دریا سے اور اپنے کھیتوں میں پانی لیتے ہیں. ان کو تو کھیتی ہاری کرنا ہے اور دریا کا پانی وہ نالی کے ذریعے سے لیتے ہیں. ہزار بار بلا تشبیہ بلا تمثیل یہ فیضان نبوت کا دریا پورے آب و تاب کے ساتھ بہ رہا ہے. ایمان کی کھیتی کو ہری کرنا ہے تو تمہارے نرم نازک دل اس کو ڈائریکٹ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم عطا کیا ہے کہ اس دریا سے اگر فیض لینا ہے تو اس دریا سے مختلف نہریں نکلتی ہے, جس نہر سے بھی وابستہ ہو جاؤ گے ایمان کی کھیتی ہری ہو جائے گی. لیکن ہر دریا ہر جو ہے وہ نہر اسی دریا سے ہے, اور اس دریا میں کسی نہر کا نام قادریت ہے, کسی کا نام چشتیت ہے, کسی کا نام سہروردیت ہے, کسی کا نام اشرفیت ہے, کسی کا نام برکاتیت ہے, کسی کا نام رضویت ہے, کسی کا نام کلندریت ہے, کسی کا نام مداریت ہے, کسی کا نام تیغیت ہے, کسی کا نام ابو لولائیت ہے. حج گویا کے مختلف درجے وہ نہریں ہیں, یہ فرقے نہیں ہیں, یہ ایک دریا کی نہریں ہیں اور یہ الگ الگ نہیں ہیں, یہ ساری نہریں ایک ہیں. ان سب کا مرکز دریا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اس لیے اشرفی رضوی لڑتے نہیں, اس لیے قادری چشتی لڑتے نہیں, کیونکہ دونوں کو ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا مرکز مدینہ ہے, ہمارا مرکز مدینہ ہے. لیکن ایسا بھی ہے کہ جس کا کانٹیکٹ دریا سے ہوگا نہر وہیں سے چلے گی اور کھیتی وہیں سے ہری ہوگی. لیکن جن لوگوں نے نالی بنا لی لیکن دریا سے کنیکشن نہیں کیا, تو بتاؤ وہ کھیت میں پانی جائے گا؟ پیری مریدی اس لیے ضروری ہے کہ حضور سے فیض لینا ہے تو کبھی قادری بننا پڑتا ہے, کبھی چشتی بننا پڑتا ہے, کبھی رضوی بننا پڑتا ہے, کبھی اشرفی بننا پڑتا ہے, اور جھگڑے کے لیے نہیں بننا پڑتا بلکہ فیضان لینے کے لیے بننا پڑتا ہے. لیکن قادری کون بنے گا؟ جو غوث پاک سے ہوتا ہوا مدینہ منورہ سے کانٹیکٹ رکھتا ہے. کچھ لوگوں نے بھی پیری مریدی شروع کر دی ان سے, اور لوگ مرید ہو رہے ہیں. میں نے یہ کہا یا اللہ یہ کب سے مرید ہو رہے ہیں؟ تو کہا کہ 2 سال سے 5 سال سے. کہا کہ مریدی کا سلسلہ تو 1450 سال سے چلا رہا ہے, یہ 2 سال میں کون سی نالی تیار ہو گئی؟ کیا اس کا تعلق جو ہے وہ مدینہ منورہ کے دریا سے ہے بھی؟ ورنہ یاد رکھنا کھیتی سوکھی کے سوکھی رہ جائے گی, کبھی ہریالی نہیں آئے گی. شجرہ پوچھو کہ کہاں سے کنیکشن ہے, اور الحمدللہ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے میں پورا شجرہ پڑھ سکتا ہوں. میرے مرشد سے لے کر مدینہ منورہ والے آقا تک ہمارا ہاتھ اس طرح متصل ہے, اور آپ کہیں گے شجرہ تو ہمارے پاس بھی ہے. ایسے شجرہ رکھنے سے کام نہیں چلتا. جو میرا عقیدہ وہی میرے پیر کا, اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ, 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 اس کے پیر کا بھی وہی عقیدہ. یہ عقیدے میں جب برابر جو ہے مساویت ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے تو شجرہ ملا ہوتا ہے. ورنہ پیر کا عقیدہ الگ, مرید کا عقیدہ الگ, تو پھر کنیکشن کہاں رہا؟ وہ تو کٹ گیا. اب اگر کوئی اپنے آپ کو قادری نقشبندی چشتی لکھتا ہے تو پوچھو کیا غریب نواز جیسا تیرا عقیدہ ہے؟ غریب نواز تو امام حسین کے لیے کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دیپ بنا است حسین.
اور آپ کہتے ہو صرف حضرت حسین. تو مطلب آپ کا رشتہ ملا نہیں ہے. بات ہنسنے کی نہیں ہے. مرید ہونے کے لیے بھی ہمارے سرکار ماررہ شریف کے صاحب سجادہ نجیب میاں سرکار کہتے ہیں پانی پیو چھان کر اور پیر کرو پہچان کر. ان کا بڑا پیارا نعرہ ہے. اور پیر کرنے سے پہلے دیکھو یہ پیر ہے پیر تو نہیں ہے. ہاں پیر ہوگا تو خدا تک پہنچائے گا. سبحان اللہ. اور ہمارے پیروں کی شان کیا ہے؟ جا کر کے مدینے سلام کرتے السلام علیکہ یا جدی. تو اتنا مضبوط رشتہ ہے. جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا ولدی. یہ ان آقاؤں سے اپنا رشتہ ہے الحمدللہ تعالی. یہ ایک ہمارا پیر ہے جسے مخدوم اشرف کہتے ہیں. یوں جواب آیا. ایک دوسرا پیر ہے. میں کبھی یہ بات نہیں کرتا لیکن آج تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں. مجھے بے فضل ہی تعالی 14 سلسلوں کی خلافت ہے. لیکن جب بھی کسی نے خلافت دی تو میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اس کا ذکر؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ چیزیں چھپانے کی ہوتی ہے, چھپانے کی نہیں ہوتی. ہاں تو لیکن رفاعی سلسلے کا بھی میں خلیفہ ہوں اور اشرفی سلسلے کا بھی خلیفہ. اس لیے میں اشرفی بھی ہوں, رضوی بھی ہوں, چشتی بھی ہوں. 14 سلسلے میرے پاس ہے الحمدللہ تعالی. اور میں اس پہ فخر نہیں بلکہ شکر کرتا ہوں. ہاں پورے ہندوستان میں گھومنا ہوتا ہے, لوگ شفقت کرتے ہیں. ہمارے پیران نظام بڑی شفقت کرتے ہیں, عطا کرتے ہیں, نوازتے رہتے ہیں. تو اسی لیے میرا تعلق ہر خانقاہ سے. میں کبھی کسی خانقاہ کا بے ادب نہیں ہوں. اس لیے کہ بے ادب وہ ہوتا ہے جو خانقاہ سے باہر ہوتا ہے. میرا رشتہ تو اتنے لوگوں سے جڑا ہوا ہے. تو ایک تو مخدوم اشرف ہمارا پیر سلام کیا السلام علیکہ یا جدی. جواب وعلیکم السلام یا ول. اور ہمارا دوسرا پیر رفاعی سید احمد کبیر رفاعی. سید احمد کبیر رفاعی یہ گئے بارگاہ رسالت میں. جو نبی کو زندہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا؟ جو نبی کو مردہ مانے گا وہ کیا عرض کرے گا؟ عرض تو زندہ کرتا ہے جو زندہ مانتا ہے. لوگ جن کے عقیدے یہ ہوں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ جائیں گے تو مانگیں گے کیا؟ وہ جیسے السلام علیکہ یا حل القبور پڑھتے ہیں بس ویسے جا کے السلام علیکہ یا نبی پڑھ دیتے ہیں. لیکن 12 لوگ وہاں تو یا نبی تو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ میں مدینہ شریف حاضر ہوا. سرکار کا کرم, آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں نا, آپ لوگ کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, تو کرم ہوتا ہے تو سال میں 2-3 بار سرکار بلا ہی لیتے ہیں, حاضری ہو جاتی ہے. تو میں حاضر ہوا. تو حاضر ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں تو اپنے تو غلام ہی ہیں, وہاں تو سانس لینا بھی جو ہے وہ ڈر لگتا ہے. ادب کا ہیست زیر آسماز عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جاں. تو ایک صاحب مالیگاؤں کے تھے تو لیکن وہ مجھ سے متفق نہیں تھے, اس لیے کہ وہ اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں تھا, اس لیے وہ متفق نہیں تھے. وہاں ملے تو اس نے کہا مولانا جو ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری دوں. میں نے ان کو دیکھا, میں کہا آپ ہے کہاں کے؟ تو کہا مالیگاؤں رہتا ہوں, نام نہیں لوں گا, لیکن کہا کہ آپ چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ حاضری دوں. میں کہا ٹھیک ہے بات ایسی ہے تو چلو. تو میں وہاں گیا تو سنہری جالوں کے پاس میں کھڑا رہا تو کھڑا ہی رہ گیا. پھر وہاں اپنی خبر کس کو ہوتی ہے, کھڑا ہی رہ گیا. عرض و معروض کا سلسلہ چلتا رہا اور وہ 2-3 سیکنڈ کے بعد باہر ہو گئے. اپنی اپنی طبیعت ہے سب کی, میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کیا کہ صحیح کیا, لیکن بات بتا رہا ہوں. وہ باہر ہو گئے اور چونکہ وہاں جو میری کیفیت تھی انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر کے وہ جو کیفیت ہوتی ہے میں یہاں وہ بیان نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ چیزیں بتانے کی بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ رو رو کر کے بہت کچھ کہہ رہے تھے, کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا کہ دل کا حال سنا رہا تھا, اس لیے کہ سارے غم تو یہیں آ کر کے اگلتے نا, علاج بھی ہوتا ہے. یہی ان کو نہ سنائے تو کن کو سنائے, یہی تو اپنے ہیں ورنہ اور کس کو سنائے, اور جو ان کے ہیں وہ اپنے ہیں. تو کہا کہ حضور تو انتقال فرما گئے نا, تو آپ حضور سے عرض کر رہے تھے. میں نے کہا کیوں, آپ نے سلام نہیں کہا؟ کہا نہیں کہا نا, سلام تو کہا. میں نے کہا کیسے کہا؟ تو کہا السلام علیکہ ایھا النبی. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب, تو میں نے 2-3 بار بھی پڑھا, کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو, السلام علیکہ یا نبی, یا نبی. میں نے کہا آج آپ نے یا نبی کہہ دیا. بولے ہاں کہہ دیا. میں نے کہا کیوں کہا؟ تو بولے کہ وہ یہاں موجود ہے نا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. میں اس کا ہاتھ پکڑا, حالانکہ جلدی ایسوں کا ہاتھ بھی نہیں پکڑتا, اس لیے کہ میری طبیعت میں کچھ عجیب سی بات ہے. میری طبیعت یہ ہے کہ جو میرے نبی کا ہے
اگر وہ گٹر کے کنارے پڑا ہے تو میرا ہے اور وہ مجھ سے بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے حضور کی بے ادبی کر دی تو میری طبیعت میں بڑا غصہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو غصہ ہے، سب کے لیے غصہ نہیں ہے۔ میرے سنی بھائی جانتے ہیں کہ میں کتنا نرم ہوں، ہاں وہ جانتے ہیں میں کتنا ان کو پیار دیتا ہوں، الحمدللہ تعالی میرا رب جانتا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں کہ میری ذات کو کوئی کچھ کہتا ہے میں کبھی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کبھی نہیں کہتا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اور لوگ بھی کہتے ہیں جتنی دیر تک کہ ہمیں گالیاں دیں گے اتنی دیر تک ہمارے نبی کی تو بے ادبی نہیں کریں گے، اس لیے دوسرے بھی کہتے ہیں تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتا۔ ہاں اولیاء کے خلاف کوئی کہے، حضور کی شان میں بے ادبی کرے تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، اور اس وقت تو غصہ نہ آنا بے ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایمان والے کو غصہ، دیکھو شریف اولاد کو اس وقت تو غصہ آئے گا جب اس کے باپ کو چھیڑو گے، اور پکے امتی کو، ایماندار امتی کو غصہ اس وقت آئے گا جب اس کے نبی کی بے ادبی کرو گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیوں کسی کو کہتے ہیں، میں نہیں کہتا میرے بھائی، آپ میری تقریریں سنیے، ہزاروں کی تعداد میں عناوین پر میری تقریریں ہوئی ہے۔ میں 15 سال کی عمر تھی میری جب میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، تب سے میں تقریریں کر رہا ہوں۔ ابھی بھی وہ بوڑھے سفید ریش موجود ہیں جنہوں نے اس وقت بھی میری تقریریں سنی جب میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ میں یوں ہی نہیں کہتا، آپ سمجھے میری بات کو، جب بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کی جاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ کیا میرا نبی قبر انور میں آرام کر رہا ہے تو ہمارا یہ حق نہیں کہ حضور کی بے ادبی کی جائے تو ہم ان کی طرف سے جواب دیں؟ باپ کو گالی دے تو ہم باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں تو باپ سے زیادہ عزیز رسول پاک ہیں۔ ہاں غیرت مند کتا وہ ہوتا ہے جو مالک کی وفاداری میں بھونکتا ہے، اور چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے۔ چوروں کو سب سے زیادہ تکلیف غیرت مند کتوں سے ہوتی ہے کہ یہ بھونکتا کیوں ہے، کیونکہ جب یہ بھونکتا ہے تو لوگ پہچان لیتے ہیں کہ چور آ گیا۔ اس لیے اگر چور اس کتے کی مخالفت کرے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، وہ مالک کی نظر میں وفادار بنا رہتا ہے۔ اور ہمیں چوروں سے ٹینشن کیا ہے؟ ہمیں تو مدینے والے سرکار سے وفاداری کا تمغہ چاہیے۔ یہاں کوئی کچھ بھی بولے، کتنی بھی گالیاں دے، کچھ بھی کریں، ہم وفاداری کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، کر تو نہیں سکتے، لیکن جب بھی حضور کی عظمت پر بات آئے گی، ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں چھوڑا، نہ چھوڑیں گے، اس کے لیے چاہے جتنی تکلیف اٹھانا پڑے نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ السلام کے نواسے مولا حسین کے شربت پر لوگوں نے اعتراض کیا تو ہم نے کہا کہ نہیں چھوڑیں گے۔ مولا حسین کی کربلا کی داستان بیان کرنے پہ اعتراض، ہم کہا نہیں چھوڑیں گے۔ حضور کے علم غیب پر اعتراض ہو، ہم نہیں، اس کے لیے کتنی تکلیف، کیونکہ تکلیف جسم کو ہونی ہے اور اینڈ تکلیف کا موت ہے، لیکن ان کے لیے موت آ جائے تو وہ موت ہزارہا زندگی سے بہتر ہے۔ اور آپ کے درمیان اسی لیے چیختا ہوں کہ غیرت پیدا کرو، کلمہ یوں ہی تھوڑی پڑھا جاتا ہے، من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، یوں ہی جنت نہیں ملتی جب تک نبی کے وفادار نہ بنو۔ یہ کیسی بے غیرتی ہے کہ ماں باپ کے خلاف کوئی بولے تو آپ حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہو، اور رسول اللہ اور ان کی اہل بیت کے خلاف کوئی بولے تو آپ کو کوئی غیرت ہی نہیں آتی، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے، ایسے لوگوں سے دور بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے آپ کا ایمان کا جائزہ آپ کو لینا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ شریعت مطہرہ پر بات آئی، پورے ملک ہندوستان میں تحفظ شریعت کے حوالے سے ہم چیخ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا مت کرو، ہم کہتے ہیں کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو میدان محشر میں حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور ہم نے منہ توڑ جواب دیا ان لوگوں کو جو ہمیں بیویوں کی محبت سکھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمیں بیویوں کی محبت سکھانے والوں، ہمیں بیویوں کی محبت مت سکھاؤ۔ ہم سے زیادہ بیوی سے پیار کون کرتا ہے کہ جب بیویاں زندہ ہوتی ہے تو ہم ان کی محبت میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بساتے ہیں، اور جب مر جاتی ہے تو ان کی محبت میں تاج محل بناتے ہیں۔ اور ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، ہمارے مذہب میں 4 بیویوں والا ایک شوہر تو مل جائے گا، لیکن 5 شوہر والی ایک بیوی نہیں ملے گی۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیمات ہے، بڑی پاکیزگی ہمارے مذہب کے اندر الحمدللہ تعالی۔ اور ہم نے پیغام دیا
किसी मुसलमान को अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं इस्लाम 4 बीवियों की इजाजत क्यों देता है, ये ऐब की बात है, और औरत को 4 शौहर की इजाजत क्यों नहीं देता। हम उनको कहते हैं मेरे अजीज, दरअसल बात ये है कि अगर एक चाबी कई ताले खोले तो उस चाबी की कीमत बढ़ जाती है, उसको मास्टर की कहते हैं। वो हर दुकान पर नहीं मिलती वो चाबी जिसको मास्टर की कहते हैं, क्योंकि जो चाबी हर ताला खोले वो चाबी कीमती होती है, लेकिन जो ताला हर चाबी से खुल जाए उसकी इज्जत नहीं रहती, उसको उठा करके फेंक दिया जाता है। इसलिए हमारी बीबी हम मिस्टर ताले के हैं, हमारे और मर्द जो है वो मिस्टर चाबी के हैं। तो इनसे कई चाबियां कई ताले तो खुलते हैं, लेकिन हमारी बीबियां उन बागैरत तालों का नाम है जो हर चाबी से नहीं खुला करता। अल्लाह अकबर। जब तक कि शौहर हो तो वो शौहर की खिदमत करती है, शौहर चला जाए तो वो शौहर के बिस्तर की भी हिफाजत करती है। हमारे मजहब की तालीम ये है, इसलिए आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा था कि हमारे असलाफ, हमारे पीरान इज़ाम मुर्शिदान तरीकत वो शान रखते हैं। मखदूम अशरफ ने सलाम किया, जवाब आया, और हमारे आका सैयद अहमद कबीर रिफाई, सिलसिले रिफाइया की खिदमत मेरे पास मौजूद है, उस बारगाह का गुलाम हूं मैं। रिफाई, सुबहान अल्लाह, जब सरकार सैयद अहमद कबीर रिफाई मज़ार रसूल पे पहुंचे तो आपने भी कहा अस्सलाम अलैका या जद्दी। जवाब आया वालेकुम अस्सलाम या वलदी, वालेकुम अस्सलाम या वलदी। ये या कह करके सलाम करना सिर्फ वहां के लिए मखसूस नहीं है। तो हमने पूछा ना उस साहब से कि आपने यहां या कह दिया, तो उन्होंने कहा हाँ कहा, क्योंकि यहां मौजूद है। तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, दूर ले गया, मैंने कहा अभी यहां से या कह सकते हैं? बोले हाँ कह सकते हैं। जन्नतुल बकी के पास उसको खींच के ले गया, कहा यहाँ कह सकते हैं? बोले हाँ यहाँ भी कह सकते हैं। मेरी बिल्डिंग के पास ले गया, मैंने कहा यहाँ कह सकते हैं? तो रुक गया, वो मुझे देखने लगा। मैंने कहा बोल ना भाई, कहां तक या कह सकते हैं, जरा आप ही बाउंड्री बांध दीजिए, कहां तक या कह सकते हैं। वो चुप हो गया, हैरत से देखने लगा, शायद सोच रहा था कि जबरदस्ती मैंने मदीने शरीफ में कौन सी बला पे हाथ डाला है। तो उस वक्त तो मैंने कहा देख भाई, कुरान और हदीस में ऐसे दिमाग मत लड़ाया करो, जब अल्लाह ने कोई कैद नहीं रखी तो तुम कैद क्यों लगाते हो। इसलिए हम सुन्नी यहां भी या नबी कहते हैं और वहां भी या नबी कहते हैं, क्योंकि कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। बस बात इसलिए कहता हूं कि आपकी इस्लाह हो जाए, अगर आप गलत अकीदे पर आप सुधर जाए, तौबा कर ले, ताकि कयामत में रुसवाई ना हो। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई ने कहा अस्सलाम अलैका या जद्दी, मेरे नाना जान आप पे सलाम हो। तो अंदर से जवाब वालेकुम अस्सलाम या वलदी, बेटे तुम पर भी। मचल गए। नाना जान ये तो पहले से भी होता रहा है, जब मैं मदीने शरीफ नहीं आता था, अपनी रूह को बेचता था और मैं वहां से पढ़ता था, इराक से सलाम पढ़ता था, तो आप तो वहां भी मुझे जवाब देते थे। अगर यहां भी जवाब मिला तो कोई यहां आने का मजीद फायदा। तो आज मेरी तमन्ना यह है कि सलाम का जवाब तो दिया है, आप मुझसे मुसाफा भी करेंगे, इसलिए आप कब्र अनवर से हाथ निकालिए, मैं आपसे मुसाफा करना चाहता हूं। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने ये अर्ज किया नाना की बारगाह में और कब्र अनवर से हाथ बाहर आ गया और हुजूर ने मुसाफा किया। जिस वक्त हुजूर ने सैयद अहमद कबीर रिफाई से मुसाफा किया, उस वक्त 700 औलिया मस्जिद नबवी के अंदर मौजूद थे और उसमें हमारे आका सरकार गौसुल आजम दस्तगीर भी मौजूद थे। देखा, जो नबी को जिंदा मानते हैं, जिनके अकीदे, बात इतनी है। आप सोचते होंगे हमें क्यों जवाब नहीं आता, असल में उसके लिए वैसा बनना पड़ता है। उसके लिए देखो, सैटेलाइट से मोबाइल नेटवर्क को पकड़ता है, आप क्यों नहीं पकड़ पाते हैं? आप क्यों नहीं पकड़ पाते? इसलिए कि मोबाइल के अंदर ये सलाहियत है वहां से नेटवर्क लेने की, तो जिसमें जो सलाहियत होती है वो इतनी दूर से भी ले लेता है। वरना आपका कान का, नाक का, आंख का नेटवर्क तो इतना कमजोर है कि देखो वहां जो लोग खड़े, वो मुझे नजर नहीं आते कि उनके चेहरे कौन है, वो कौन लोग हैं। खड़े इतना नजर आते हैं ताहद्दे निगाह, लेकिन है कौन मैं पहचान नहीं पा रहा हूं कि है कौन है वो लोग। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो पता चला कि अपनी ताकत महदूद है, लेकिन अगर मोबाइल का पावर इतना है कि वो सैटेलाइट से अपना कनेक्शन जोड़ लेता है और लोग उस पर कभी कोई मुनाजरा नहीं करते, कोई तकरीर नहीं करते। कि क्यों नहीं करते?
لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال مت دیا کرو. ارے قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھا, لیکن دنیا میں رہتے ہیں تو سمجھنے کے لیے مثال دینی پڑتی ہے. اور مثال دینا یہ اللہ کی بھی سنت ہے, رسول اللہ کی بھی سنت ہے. جب اللہ نے مچھر کی مثال دی تو مکے کے کفار کہنے لگے یہ کون سا خدا ہے جو مچھر کی مثال دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم ایسے ہی مثال دیتے ہیں, اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ میری شان نہیں مثال دینا. اگر میں اپنے انداز سے بات کروں کاف یا عین صاد تو تو کیا سمجھ سکے گا؟ اس لیے مثال تیرے لیے دیتا ہوں. تو خدا نے کافا یا انصات بھی کہا تاکہ تو سمجھ نہ سکے, اور مچھر کی مثال, شہد کی مکھی کی مثال, مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی. لوگ کہتے ہیں دنیا کی مثال نہیں, تو یہ مکڑی کی جالے کی مثال قرآن میں کیوں ہے, شہد کی مکھی کی مثال قرآن میں کیوں ہے؟ مثال اس لیے دی جاتی ہے بات سمجھ میں آئے, عقل سے نقل کی طرف رجوع کر سکو. تو دیکھو موبائل بنانے والے نے جو موبائل بنایا اس میں ایک سیم کارڈ رکھا, اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے جو ہے اپنا کنیکشن جوڑ لیتا ہے, اور جوڑنے کے بعد عراق میں داعش کیا کر رہے ہیں وہ بھی بتاتا ہے, یمن کے اندر سعودیہ کیا ننگا ناچ رہا ہے وہ بھی بتاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ اکبر جہاں جو ہو رہا ہے وہ سب بتاتا ہے. لیکن کوئی نہیں کہتا یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. کیوں نہیں کہتا؟ بلکہ ایک آدمی آ کر کے کہتا ہے بھائیو توجہ, ٹھیک ہے اس کو چھوڑ دو, توجہ اس طرف رکھیں. اللہ اکبر. ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ وہ یمن میں سنا کے اندر حملہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں کیسے حملہ ہو گیا؟ وہ کہا میں نے موبائل کے اندر ٹی وی میں نیوز میں دیکھا. اس پہ تم ایمان لے آئے؟ ہو گیا حملہ؟ ہاں ہم نے اپنی آنکھ سے میزائل گرتے دیکھا, بم پھوٹتے دیکھا, تو اس کو مان لیا. کیوں مان لیا؟ ارے غیب کی خبر ہے نا وہ, پھر تو کیسے مان رہا ہے؟ تو اس نے کہا دراصل اس موبائل کے اندر مشین ہے, مشین کے اندر کارڈ ہے, اس میں جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے وہ اپنا نیٹ ورک جوڑ کر کے ہمیں پوری دنیا کی خبر بتاتا ہے. ہم نے کہا نادان, انسان کے بنائے ہوئے موبائل پر تو ایمان لے آیا اور خدا کے بنائے ہوئے غوث الاعظم کا تو منکر ہو گیا. اگر تیرا موبائل کی ٹی وی پوری دنیا کی خبر دیتی ہے تو اعتراض نہیں ہے. اور عبد القادر جیلانی کہتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمع کا خرد الدین علی حکم اتصالی, میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو.